عربوں کے اندر یہ کریز تھا کہ دنیا پوری کا علم ہم اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر لیں. انہوں نے پاگلوں کی طرح کوئی ایسا نہیں، فلسفہ لیا، طب لیا، اسٹرانومی لی، فلکیات کے معاملات لیے، یہاں سے کاما سترا اٹھائی، یہاں سے طب کی چیزیں اٹھائیں، سارے کا سارا اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا. اس کو انہوں نے گنیری کی طرح چوسا اس علم کو، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا یہ تو علم موجود ہے، اور پھر ان کی کریٹو تھنکنگ شروع ہوئی. کیونکہ آپ کسی دوسرے کی زبان کے اندر علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ کسی دوسرے کی زبان میں کریٹو تھنکنگ نہیں کر سکتے. سیکنڈ ٹرن آیا انگریزوں کا، فیبین سوسائٹی کا پیریڈ. انگریزی آج سے 200 سال پہلے اس دنیا کی تاریخ کے اوپر کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی زبان کی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی. نہ اس کے اندر لٹریچر تھا، نہ اس کے اندر فلسفہ تھا، نہ اس کے اندر طب تھی، نہ اس کے اندر سائنس تھی، نہ اس کے اندر کوئی اور چیز تھی، کوئی چیز نہیں تھی. شیکسپیئر کے ڈرامے اور 4 شاعر، کچھ بھی نہیں تھا. پاگلوں کی طرح ہوا یہ کہ فرانس میں رات کو کتاب چھپتی تھی، صبح سویرے اٹھتے تھے، پورا دن بیٹھ کر اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے، کتاب مارکیٹ میں آ جاتی تھی. آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کو موپساں فرانس میں ملے نہ ملے، انگریزی میں ملتا ہے. آپ کو گوئٹے جرمنی میں ملے انگریزی میں ملتا ہے. آپ کو کاما سترا ہندی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے. آپ کو بول سینا عربی میں ملے نہ ملے انگریزی میں ملتا ہے. انہوں نے اپنی زبان کو رچ کر لیا. جب انہوں نے پڑھ لیا پھر اس نے کہا ہاں اب تو یہ طب جو ہے بول سینا کی، اس سے آگے ہم نے کہاں بڑھنا ہے. ہمارا معاملہ پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک کلاس تھی جو میری کلاس تھی. اس کلاس نے یہ تصور کر لیا تھا کہ ہم نے یہاں رول کرنا ہے، اور رول صرف انگریزی کے تھرو ہو سکتا ہے تاکہ ہم اس زبان کو ایلین بنائیں. اور کارکردگی اس کلاس کی یہ ہے کہ سیکشن افسر انگریزی میں خط لکھتا ہے، اس کے بعد ڈپٹی سیکرٹری صاحب اس کے اوپر ایک اور نوٹ بناتے ہیں، اس کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری لکھتے ہیں، اس کے بعد سیکرٹری جو ہے وہ آخر میں لکھتا ہے ڈسکس، اور اس کے بعد بلاتے ہیں سیکشن، بھائی صاحب بتا دو کہنا کیا چاہتے ہو. یہ ہے ہماری ٹوٹل انگریزی کی کارکردگی اس سالوں کے اندر. اور پھر سب سے بڑی بات یہ، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ انگریزی میں ترقی نہیں کر سکتے، اس کے بعد گزارا نہیں ہوتا. کوئی ڈینمارک سے نہیں کہتا، کوئی ہالینڈ سے نہیں کہتا، کوئی پورچگل سے نہیں کہتا، کوئی آئرلینڈ سے نہیں کہتا، کوئی نیچے آسٹریا سے نہیں کہتا. میں چھوٹے چھوٹے 1-1 کروڑ کے ملک جو ہیں ان سے کبھی پی ایچ ڈی تک اپنی زبان میں کرتے ہیں. انہیں کبھی مشکل پیش نہیں آئی. میں آپ کو بتاؤں، ایک صرف گورنمنٹ فیصلہ کر لے کہ کل سے سول سروسز کا ایگزام اردو میں ہونا ہے. میں دیکھتا ہوں اگلے دن کیسے یہ ساری گیٹ تھرو گائیڈ اردو کے اندر ٹرانسلیٹ ہو کے واپس نہیں آتی مارکیٹ کے اندر، اور کیسے یہ بڑوں کے بچے ایچ سے نکل کے اردو پڑھنے نہیں آتے، اور کیسے اردو کے اندر وہ گفتگو نہیں کرتے. جو لوگ ساری زندگی گفتگو، بات چیت، سب کچھ، یعنی آپ ان کی انگریزی میں بولنا شروع کر دیں، ہکلانا شروع کر دیں گے. آدھی ان کی انگریزی ہوتی ہے، آدھی ان کی اردو ہوتی ہے، اور مشکل کوئی پیش نہیں. آپ کبھی ڈرائیور کو بولتے دیکھا ہے؟ 80% لفظ انگریزی میں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اسپیڈ بولتا ہے، ٹیپٹ بولتا ہے، گیئر بولتا ہے، موشن بولتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بولتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اردو کو مذاق بنایا جب ہم نے اس کو اردو سائنس بورڈ کو دے دیا، اور اس کو اردو ڈکشنری بورڈ کو دے دیا، اور اس کو اردو کی لغات کو دے دیا. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے اس کو فنکشنل طور پہ آگے کیسے بڑھانا ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد کچھ سوالات ہوں گے، ہمارے پینلسٹ کے جوابات، اور خاص طور پر جو سوالات ہوں گے ان میں شاید یہ بھی ہوگا، ہمارے اسٹوڈنٹس پوچھیں گے کہ اگر یہ سب لوگ آپ کہتے ہیں تو مانتے کیوں نہیں؟ ماننے کی بھی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ہم نے پوچھنی ہے. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان. بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. چلتے ہیں ہم سوالات کی طرف، اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں بدل سکتے. ہم بدل نہیں سکتے، لیکن ہمارے پاس حالات ایسے نہیں تھے پاسٹ میں جو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن آنے والے کل میں ہمارے پاس ایسے حالات ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے. کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں شعور حاصل ہے کہ کون سی زبان ہمارے اختیار میں ہے، کون سی اچھی ہے اور کون سی بری ہے، ہم کس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ہمیں کون سی فائدہ مند ہے اور کون سی ہم اپنے گھر میں بولتے ہیں. تو میں آپ سے بس یہ کہنا چاہتی ہوں اور پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم جس تعلیمی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بھی ہم یونیورسٹی کہتے ہیں. اگر آپ موقع دیں یہاں پہ تمام مہمانان گرامی، ہمارے اساتذہ کرام اور اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے میری گزارش ہے کہ اگر وہ چاہیں، اگر وہ اس بات کی اجازت دیں تو کیوں نہ ہم اسے تعلیمی درسگاہ کہہ سکتے ہیں بجائے یونیورسٹی کے. جامعہ کا ایک نام موجود ہے، یا جامعہ کہہ سکتے ہیں. یونیورسٹی بھی کہہ تو ہو گئی ہے نا کوئی. جی بہرحال
جسٹس ثنا نواز صاحب، آپ کی جو بات ہے، جو وراثت والی بات ہے، وہ کچھ نوجوان جو ہیں اس کی وضاحت چاہ رہے ہیں. ہماری بیٹی نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ 1947 کے بعد آفیشیل لینگویج ہمارے حاکموں کو ورثے میں ملی، ہماری نہیں، ہمارے حاکموں کو. یہ جو اشرافیت ہے آپ کی، اس اشرافیت میں بھی شامل ہوں گا. یہ اشرافیت جو آپ کے پاس 1947 سے لے کے اب تک مسلط ہے، یہ اشرافیت وہ ہے جو سارے کام انگریزی میں کرتی ہے، اردو میں نہیں کرتی. اور جیسے میرے بھائی اوریہ جان نے کہا، یہ بات بڑی اچھی ہے. اگر آج جیسے آپ نے کہا ہمارے پاس شعور آ چکا ہے، تو شعور میں عمل کی قوت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے. اور عمل کی طاقت اس طرح آ سکتی ہے کہ ہم لوگ یہ سوچیں اور اپنے حاکموں کو اس بات پر قائل کریں کہ اب ہم انگریزی کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. کیا لیکن یہاں ایک سوال اور بڑا نقصان یہاں پر جو سب سے بڑا ہو رہا ہے، جو اس ملک کا، جس کو آپ کو اندازہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر فرانس سے زیادہ اور جرمنی سے زیادہ اور جاپان سے زیادہ کہیں پر تباہی نہیں آئی. سیکنڈ ورلڈ وار میں، جنگ عظیم دوم میں تباہ و برباد ہو گئے. کیا کبھی کوئی فرانس کا ڈاکٹر، فرانس کا انجینئر، فرانس کا بڑا آدمی یا جرمنی کا بڑا آدمی یا جاپان کا بڑا آدمی اس نے کہا میں امریکہ میں جا کے سیٹل ہو جاؤں، یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ ہمارے ہاں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم تیار کر کے اپنی اولاد کو غلاموں کی طرح منڈی میں سجاتے ہیں، اور وہ جا کے باہر جا کے ہم نے ان کو اس زبان کے اندر تعلیم دی ہوتی ہے کہ جہاں بھاؤ تو ان کا لگتا ہے. جب ہم کہیں باہر جا کے پڑھنے جاتے تھے، اس وقت کی صورتحال یہ تھی کہ ماسٹرز ڈگری کے لوگ جو تھے وہاں پڑھتے تھے. آج آپ جس روش کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کا اے لیول کے بعد لڑکا جو ہے اس تمام یونیورسٹیوں سے بالکل برگشتہ ہو چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے لیول کے بعد میں کہیں باہر جا کے پڑھوں گا یا کسی ایسی یونیورسٹی کے اندر پڑھوں گا کہ جو باہر کے ساتھ افیلیٹڈ ہے، اور اس کے بعد باہر جا کے جاب ڈھونڈوں گا. 1.5 لاکھ سے زیادہ ڈاکٹر آپ کا باہر بیٹھا ہوا ہے، انجینئر آپ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے لوگ یہ وہ برین ڈرین ہے، یہ وہ مقناطیس ہے جو صرف انگریزی زبان کی وجہ سے اس نے لگایا ہوا ہے. اور آج آپ کو اندازہ کریں کہ اس وقت جتنی ٹوٹل 57 ایئرز کے اندر امریکہ نے دنیا کو امداد دی ہے، اگر جتنے ڈاکٹر اس وقت ڈیولپنگ کنٹریز کے وہاں ہیں، اگر وہ ساروں کو پڑھاتا، لکھاتا اور اپنی جگہ تعلیم دیتا، تو آج اس کو اس سے کم 8 گنا زیادہ امداد دینی پڑتی دنیا کے ملکوں کو. اور یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں میرے پیسوں سے، آپ لوگوں کے پیسوں سے، ان کے پیسوں سے. ایک ڈاکٹر کے اوپر 2-2.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے. اگر وہ خود تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں اپنے پیسوں سے اور پھر باہر جا کے بیچے تو ان کی جائیدادیں بک جائیں. لیکن ہمارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے ان کو تعلیم اس طرح دلائی ہے سجا سوا کے، جیسے غلاموں کی منڈیاں کیسے ہوتی تھیں. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ غلام کی منڈی ہے، آؤ انگلینڈ خرید لے، آؤ برطانیہ خرید لے، آؤ کوئی اور خرید لے. اور صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم ان کو تعلیم اسی زبان میں دلاتے ہیں جس زبان میں آگے جا کے انہوں نے بکنا ہوتا ہے. ذکر صاحب، آپ نے ابھی حمید احمد خان صاحب کا ذکر بھی کیا کہ وہ تھوڑی بھی سی دیر جی پلیز ڈسٹرب نہیں کرتا اپنے بھائی کو. جی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نے اس ملک میں، اپنے اس ملک میں کیا کیا ہے. جتنے بچے آپ کے ڈاکٹرز پڑھتے ہیں، بنتے ہیں، ان کو میرٹ پہ کوئی نوکری نہیں دیتا. یہ اللہ نواز کا بیٹا ہے، یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ فلانے کا بیٹا ہے. جتنے انجینئر بنتے ہیں ان کو میرٹ پہ کوئی نوکری نہیں ملتی. جتنے آپ کے اور سائنسز میں بچے پڑھتے ہیں ان کو یہاں نوکری نہیں مل سکتی. تو وہ لوگ امیگرینٹ ہیں. امیگرینٹ کیوں ہیں؟ کہ آپ نے انہیں مسترد کیا ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. میرے اپنے 2 بھائی ہیں، ان کو صرف اسی بنیاد پر، یہ بات ذاتی ہے کہنا مشکل ہے، ان کو اس بات پر قائد اعظم میڈیکل کالج سے ان کی نوکری ختم کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ جو بدماش لڑکے ہیں ان کی غیر حاضری نہیں لگا سکتا، ان حاضری نہیں لگا سکتا.